کیا تھی جیکٹ پہنی ہے؟ جیسی ہے بابا ادھر آئیے. کیا کہتے ہیں, کیا نام ہے اس جگہ کا؟ ہاسپٹل سے آ گئے, ہاسپٹل سے آ گئے. یہ محمد وکاس ہے, کوئی گھٹیا ترین انسان. آج اللہ کی قسم تو ختم ہے. ہیلو السلام علیکم, میرا نام اویس ہے اور آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا, ایک بچہ ہے جو کہ پولیس والوں کو دھمکیاں لگا رہا ہے اور اپنے ابا کو کال کرے جا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ آپ آ جائیں, اور یہ اس نے روکا کیسے یہ. سو اس کو کہتے ہیں انٹائٹلمنٹ. اب انٹائٹلمنٹ کا انگریزی میں مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹیشن ہو آپ کی ایسی کام کرنے کے لیے جو کہ آپ نے ارن نہ کیا ہو, یا ریوارڈ آپ کو مل جائے جس کو آپ نے ارن نہ کیا ہو. سو آج کل ہمارے اسٹوڈنٹس میں یا ہمارے بچوں میں یہ بہت ساری چیز اندر آ چکی ہے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے میں ٹیچر ہوں اور میں 14 سال سے 19 سال کے بچوں کو ڈیل کرتا ہوں, تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ انہی بچوں میں یہ زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے. لیکن یہ مسئلہ ان کی ایج کا مسئلہ نہیں ہے, ٹین ایج کا ایشو نہیں ہے. یہ جیسے ہی وہ پیدا ہوتے ہیں اور اینڈ تک مرنے تک یہ مسئلہ قائم رہتا ہے, اور یہ صرف بڑھتا ہی ہے, کم نہیں ہو سکتا ہے. اب سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بیسکلی ایک انٹائٹلڈ پرسن اپنے آپ کو کس طرح دیکھتا ہے. جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اس کو چاہیے ہوتی ہے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, آپ شاپنگ مال جا رہے ہیں, آپ کہیں بھی جا رہے ہیں, تو ایک بچہ چیخیں مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے لالی پاپ چاہیے, مجھے چاکلیٹ چاہیے, اور چیخوں پہ چیخیں مار رہا ہے. اور پیرنٹ جو ہیں شرمندہ ہو رہے ہیں, اور تھوڑی دیر بعد جو ہے نا ان میں سے ایک یا دونوں پیرنٹس اس کو وہ چیز دلا دیتے ہیں اور وہ چپ کر جاتا ہے, اور وہ پھر نیکسٹ چیز کے اوپر رونا ڈھونا ڈال دیتا ہے. اچھا, پیرنٹس ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ سوسائٹی کی وجہ سے کیا لوگ ہمارا مذاق نہ اڑائیں. لیکن اصل میں وہ بے شک اس کو چیز دلا بھی دیں تو لوگ یہی کہیں گے کہ وہ بچہ جو ہے وہ بدتمیز ہے, حالانکہ اصل میں اس کے پیرنٹس نے ان کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں میں لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل چھوٹے وقت اگر فار ایگزامپل وہ ہوم ورک نہیں کرتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے, وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہوم ورک میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ پیرنٹ جو ٹیچر تھا اس نے صحیح ٹائم کے اوپر وہ ہوم ورک ہمیں دیا ہی نہیں. ہمیشہ وہ اپنا جو بلیم ہے وہ اپنے آپ پہ وہ شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے اسکیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بیکاز ان کو لگتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں بچ سکتا ہوں. اور پیرنٹ جو ہوتے ہیں ان کے وہ اس چیز کو مان لیتے ہیں. تو اکثر میرے اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ نا اسپیشلی مائیں لڑنے آ جاتی ہیں کہ جی آپ کے ٹیچرز نے تو ایسے کہہ دیا, اس دن تو یہ کہہ دیا, آپ کے بچوں کو وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے, اس بیہیویئر کو ری انفورسمنٹ ملتی ہے, کیونکہ پھر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم کمپلین کریں گے تو ہمارے پیرنٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم کوئی بھی غلط حرکت کرتے ہیں تو ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے. لیکن جب پیرنٹس وفات پا جائیں گے اور ریئل لائف میں جائیں گے تو پھر ان کو بیسکلی اس کا پرابلم شروع ہوگا. تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے آپ کو ہمیشہ وہ بلیک میل کریں گے اپنے پیرنٹس کو اس بات پہ کہ دیکھیں اس فلاں بچے کے پیرنٹ نے اس کو آئی فون دلا دیا تو مجھے آپ لوگ آئی فون کیوں نہیں دلا رہے ہیں, یا PS4 اس کے پاس بھی تو ہے تو مجھے کیوں نہیں آپ دے رہے ہیں. تو بیسکلی یہ وہ انٹائٹلمنٹ ہے کہ آپ نے ارن نہیں کیا, آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, آپ کے گریڈز بہتر نہیں تھے, آپ نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی, آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, لیکن آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ کیونکہ دوسرے کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے, میرے پیرنٹس یہ دلانا ان کے لیے لازم ہے تو میں اس کا انٹائٹلڈ ہوں. چوتھی چیز جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو صحیح مانو. اگر انہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائی کو تھپڑ مار دیا تو پیرنٹس کیا کہیں گے, اس کو ڈانٹنے کے وقت وہ کہیں گے نہیں میں نے تھپڑ سے مارا تھا کیونکہ اس نے میرے سے بدتمیزی کی تھی. اور یہ تو بہت ہی کامن چیز ہے جو چھوٹے بچے کرتے ہی ہیں. اب یہاں پہ جو ہے نا رول آتا ہے پیرنٹس کا کہ انہوں نے اس کو روکنا کیسے ہے, کیونکہ آگے چل کے جب ہم اس کو دیکھیں گے کہ آگے جا کے ان کے لیے کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ پیرنٹ ہیں, آپ ان کے بیسکلی کوئی غلام یا ان کے دوست بننے کی ایکسٹرا کوشش مت کریں. اچھی بات ہے پیرنٹس میں ایک ایسا کمفرٹ لیول ہونا چاہیے جہاں بچے شیئر کر سکیں اپنا, لیکن ایٹ دا کاسٹ آف واٹ. اگر آپ بچے سے پوچھیں گے پیارے بچے آپ نے نہانا چاہتے ہو تم, تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں نہانا چاہتا ہوں. آپ کو کہنا چاہیے کہ 10 بجے ہم نہائیں گے بیٹا تو تم ریڈی ہو جانا.
اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس کو بتا بھی رہے ہیں اور آپ کو اس کو شو بھی کر رہے ہیں کہ ہاں میں پیرنٹ، نہ آپ اس کو تھپڑ مار رہے ہیں، نہ آپ اس کو زبردستی اس کو کھینچا تانی کر رہے ہیں، صرف آپ بتا رہے ہیں کہ 10 بجے جی ہم نے نہانا ہے تو ریڈی ہو جانا. اس سے کیا ہوگا کہ اس کو آپ نے ایک چوائس دی ہے کہ اس نے ریڈی خود ہونا ہے اور اس نے اپنا ڈیسیجن خود لینا ہے، لیکن اصل میں آپ کی ڈیسیجن کو اس نے ویلیو بھی دینی ہے، اور وہ ہے نہانے کا ڈیسیجن. تو اس بات کو ذرا غور سے دیکھیں. اس کے بعد اکثر کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹ جو ہیں وہ دوسروں کو، خاص طور پہ اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں کے سامنے اچھا ٹریٹ نہیں کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اپنے ماں باپ کو جو ہے نا ڈانٹنا، اپنے ماں باپ کو جو ہے بدتمیزی سے پیش آنا یا ان کو جھڑکنا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بچے اپنے ہی پیرنٹ سے سیکھتے ہیں، اور وہ سونر اور لیٹر آپ کے ساتھ بھی یہی کریں گے. تو اس لیے آپ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کریں، اور رسپیکٹ جو ہے پہلے ایلیمنٹ ہونا چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹ جو ہے نا وہ ریوارڈ اور برائب میں فرق نہیں سمجھتے. ریوارڈ کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام کریں تو آپ کو اس کا صلہ مل سکے، اور برائب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو یا برا کام کر رہے ہو آپ کو رشوت دی جائے. اب پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ رشوت ہر بات پہ دیں گے، کہیں گے بیٹا تم نا اگر تم یہ کھانا کھا لو گے نا تو میں تمہیں یہ چیز دلاؤں گا، یا تم یہ کھانا کھاؤ گے تو تمہیں ایک کارٹون میں دیکھنے دوں گا، تم یہ کرو گے. تو بیسکلی کیا ہو رہا ہے، وہ بچہ یہ سیکھ رہا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی چیز چاہیے ہوگی نا تو میں رونا ڈھونا ڈالوں گا اور میرے پیرنٹ اس کے اوپر مجھے رشوت دے دیں گے. حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچے کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اگر میں اچھے کام کرتا رہوں گا تو پھر مجھے یہ ریوارڈ ملے گا. تو اسی طرح ایک میں پیرنٹ کا ذکر کرتا ہوں جنہوں نے ایک اپنے گھر میں سسٹم سا بنایا ہوا تھا، اور اس سسٹم میں یہ تھا کہ ہم نے جب بھی ہم ایک کتاب ختم کریں گے اور اس کتاب کو سمجھیں گے اور تم پھر مجھے سمری دو گے، تو اس کے بعد جو ہے نا ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم پوائنٹس ایڈ کر دیں گے جس میں تم بعد میں اس کو کیش کر سکتے ہو، اپنی کوئی چیز لے سکتے ہو. اب اس سے کیا ہوا، وہ بچہ کتابوں پہ کتابیں پڑھتا تھا، اور وہ کتابوں پہ کتابیں پڑھتے پڑھتے پھر اس نے ریئلائز کرنا شروع کیا کہ یار کتابیں پڑھنا تو میرے لیے بہت ضروری ہے، مجھے ریوارڈ چاہیے ہی نہیں چاہیے، مجھے کتاب پڑھنا ہی بہت بڑا ریوارڈ ہے. اچھا اب پیرنٹس دوسرے اینڈ پہ کیا کرتے ہیں، وہ کہیں گے بچے ہوم ورک تم کرو اور تم اچھے مارکس لے کے آؤ، میں تمہیں آئی فون لے کے دوں گا، یا میں تمہیں جو ہے نا گاڑی لے دوں گا، یا میں تمہیں جو ہے نا وہ فلاں چیز بیٹ بال جو بھی لے کے دوں گا. اصل میں ہونا یہ چاہیے، وہ اس کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اچھے مارکس لانا ہے یا پڑھنا ٹائم پہ ہی میرا جو ہے کام ہے، اور اگر میں کوئی ایکسٹرا مائل جاؤں گا تو مجھے ریوارڈ آٹومیٹکلی ملے گا. مجھے کسی نے کوئی چیز بتانی نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا. سو ایک تو ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ کریں. دوسری چیز یہ کہ بیڈ بیہیویئر، یہ تو چلیں ہو گئی اچھی باتیں، اس میں آپ اگر ریوارڈ دے بھی رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. بیڈ بیہیویئر کے اوپر برائب دینا، جیسے فار ایگزامپل ایک بچہ چیخیں مار رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں اچھا بیٹا اچھا ابھی شرارتیں نہیں کرو، میں ورنہ تمہیں آئس کریم نہیں دلانی میں نے. اب یہ جو باتیں ہیں نا، اس سے کیا ہوگا، بچہ یہ سمجھے گا کہ اچھا فار ٹائم بینگ میں شرارت نہیں کرتا، جب آئس کریم مل جائے گی پھر میں دوبارہ کر لوں گا، کیونکہ اب اس کو آئس کریم کی ضرورت نہیں ہے. تو بیڈ بیہیویئر کو نو کہنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نو نہیں کریں گے اس کو، ضروری نہیں اس کو ماریں کٹیں جا کے جو ہے نا اس کا سر پاڑ دیں، مطلب یہ کہ اگر وہ بدتمیزی کر رہا ہے یا وہ ایک چیز کی ضد کر رہا ہے، کرنے دیں اس کو ضد. کیونکہ اس کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اگر میں ایک دن سے رو پٹ رہا ہوں پھر بھی مجھے چیز نہیں ملی تو رونے پٹنے کا پھر مجھے فائدہ کوئی نہیں ہونا، تو آئندہ میں روؤں گا پٹوں گا نہیں. تو یہ چیزیں بہت ٹینڈر ایج سے جب بچہ جو ہے نا سمجھنا شروع کرتا ہے، اور خاص طور پہ پیدا ہوتے وقت ہی سے آپ امپلیمنٹ کرنا شروع کریں تو بچہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر کبھی بھی نہیں آئے گا. اب اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ایشوز کیا ہیں، اس سے ریلیٹڈ ایشوز پاکستان میں یہ ہیں کہ جب یہی لوگ 18 سال کے ہو جاتے ہیں یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو پڑھائی تو ہمارے پیرنٹس نے کر دی، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں یونیورسٹی میں اچھی یونیورسٹی میں بھیجیں. اچھا یہ اچھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس کوئی انٹائٹلمنٹ، کیونکہ اتنی انٹائٹلمنٹ ہے کہ یار باپ کا پیسہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو یونیورسٹی میں یہ کوشش نہیں کریں گے کہ یار ہمیں اسکالرشپ مل جائے، تھوڑے سے پیسے بچ جائیں. یہ کہیں گے پیسہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اسکالرشپ لینے کی، ہم جاتے ہیں سیدھا وہاں چلے جانا. اس کے بعد یونیورسٹی میں جو ہے نا نکل کے کچھ نہیں سیکھنا، اور پھر کہنا یار میں گھر ابھی نوکری کا میرا دل نہیں ہے یا میرا کام کرنے کا دل نہیں ہے، 1-2 سال ٹھہر، بہت پڑھائی کر لی یار، 1 سال تو مجھے ریسٹ چاہیے.
اچھا یہ ریسٹ کرتے کرتے جی وہ 3-4 سال گزر جاتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بہت ہی زیادہ پریویلنٹ ہے لڑکوں میں. اچھا کام جب نہیں کریں گے تو عادت پڑ جائے گی گھر پہ رہنے کی، پھر گھر پہ آرام سے اپنا ایک روٹین ہے، 2 بجے اٹھ رہے ہیں 3 بجے اٹھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب کچھ 4 پیسے مل گئے دوستوں میں بیٹھ گئے تو ادھر چلے گئے. اچھا سلولی کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ماں باپ بوڑھے ہونا شروع ہوتے ہیں ان لوگوں کے پیسے ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ماں باپ کے ایک لمٹ ہے، ماں کی ایک لمٹ ہے جب تک اس نے کمانا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ گھر میں پھڈا کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی ضرورت تو ہے، آپ ینگ ہیں، آپ نے گھومنا بھی ہے، پھر جانا بھی ہے، آپ نے جو ہے ادھر ادھر آپ کے ایکسٹرا خرچے بھی ہیں. اب وہ پورے کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں کہ جی میں اس باپ سے اس طرح پیسے لے لوں. اور جب ان کے لڑائی جھگڑے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی جو ہے ضرورتیں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بڑی چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور اس میں سے یہ کیا کرتے ہیں کہ باپ کے جو پوری زندگی کمائی ہے اس میں سے حصہ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ شادی ہو گئی، ہمارے تو اتنے خرچے، ہمیں گاڑی لینی ہے تو ہمیں حصہ دیں. اچھا یہ تو ہو گیا جو چلیں اسلام میں بھی ہے کہ آپ نے بچوں کو حصہ لینا ہے، لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ پہ ظلم زبردستی کرو. اور آج میں نے ایک بہت ہی عجیب سی ویڈیو دیکھی جس میں ایک بوڑھے باپ کو جو ہے نا وہ ایک لڑکا اور اس کے دوست مار رہے تھے اس وجہ سے کہ وہ حصہ نہیں دے رہا تھا. سو وہ میں آپ کو ویڈیو اس لیے دکھا سکتا کیونکہ بچے بھی دیکھتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا وہ نیگیٹیولی افیکٹ کرے. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ بیہیویئر بیسکلی بچپن سے سٹارٹ ہوا ہے، جہاں سے پیرنٹس نے اس کو کہا ہے کہ ہاں بیٹا تم لالی پاپ لینے کے انٹائٹلڈ ہو، بے شک تم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوا، تم رو رہے ہو تم لالی پاپ لے لو. لیکن بڑھتے بڑھتے جب یہاں تک پہنچ گئے اب کیا ہوتا ہے، اچھا انہوں نے جب جائیداد ماں باپ بوڑھے تھے انہوں نے کہا، پھر بھی ان کو نو نہیں کہا، انہوں نے کہا چلو بچے ہیں کوئی بات نہیں، ان کی ضرورت ہے، ہم تو ہماری زندگی گزر گئی ہم لے لیتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، یہ ٹارگٹ کرتے ہیں اپنے سبلنگس کو. سب سے پہلے جو ٹارگٹنگ ہوتی ہے مردوں کی طرف سے وہ ہے اپنی بہنوں کے اوپر، کیونکہ دیکھیں جائیداد میں سے بڑا برا لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا 10 لاکھ ایکسٹرا مل رہا ہو تو آپ کہیں یار بہن کو دے دیتے ہیں. تو بہنوں کا حصہ کھا لیتے ہیں، رشتہ داروں کا حصہ کھا لیتے ہیں، اور کھاتے کھاتے جب ان کے پاس بالکل پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر یہ جاتے ہیں لوگوں کا حصہ کھانے. اور یہاں پہ ان کو مار پڑنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ جو ہیں وہ لوگوں کا حصہ، کیونکہ سوسائٹی آپ کو تو نہیں پال رہی، تو انہوں نے جو ہے نا آپ کو جب سیدھی راہ دکھانی ہے اور آپ کو اصل حقیقت دکھانی ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ گالیوں پہ ابیوسو بیہیویئر ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ابیوسو بیہیویئر نکلتا کہاں پہ، کیونکہ ظاہر خرچے پورے نہیں ہو رہے، آپ کماتے کچھ ہیں نہیں، آپ ساری زندگی سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو انٹائٹلڈ ہیں ہر چیز کے، تو ماں باپ نے کیا تو ہمارا باس بھی ہمارے لیے کرے. اب ہم جا رہے ہیں آفس، نہیں ہم کیوں آفس، یہ کیا بات ہوئی، ہمیں جو ہے نا وہ انہوں نے یہ کہہ دیا، ہم تو جی سیٹرڈے کو کیوں جاؤں میں سنڈے کو کیوں جاؤں. یہ انٹائٹلمنٹ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے کہ اب وہ ایکسپیکٹیشن وہ پوری نہیں ہو رہی، فرسٹریشن بڑھتی ہے. فرسٹریشن کیا ہوتی ہے، اپنی بیوی بچوں میں نکلتی ہے مار کٹائی کے چکروں میں. سو جب تک یہ لوگ انٹائٹل لوگ مرتے نہیں ہیں نا، یہ انٹائٹلمنٹ ان کی ختم نہیں ہوتی. تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے، جو بھی پیرنٹس اس کو دیکھ رہے ہیں اور جو بچے بھی دیکھ رہے ہیں، کہ آپ اپنی زندگی میں یہ سوچیں کہ کس چیز کا میں حقدار ہوں اور کس چیز کا میں حقدار نہیں ہوں. آپ صرف اسی چیز کے حقدار ہیں جو آپ جینونلی اپنی محنت سے کماتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی چیز کے حقدار نہیں ہیں. اور آپ اپنے پیرنٹس کو پریشرائز کرنا کہ جی اس کے پاس یہ ہے اور اس کے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس ہونا چاہیے، کائنڈلی یہ مت کریں. بیکاز آپ کے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے ساری زندگی محنت اس لیے نہیں کی کہ آپ ان کے پیسے صرف اڑائیں اور آپ اس میں سے کچھ نہ سیکھیں. سو سائننگ آف. آئی تھنک آپ کو میرا میسیج اچھا لگا ہوگا، اور اسی طرح کے ٹاپکس پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں تو آپ مجھے ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میری ریچ بڑھ سکے. آئی ایم ریئلی گریٹفل فار یو اینڈ تھینک یو سو مچ. سی یو اگین. بائے.